أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے متعلق بحث مباحثہ کر رہا تھا ان آتاہ اللہ الملک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بہت بڑی حکومت دی تھی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت جب ابراہیم علیہ السلام نے بطور دلیل فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے قال انا احیی و امیت تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل ارشاد فرمائی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے طلوع کر کے دکھاتے ہیں فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تو وہ آدمی جو کفر کر رہا تھا حیران ہو گیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے اللہ تبارک و تعالی سید شریفہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے نیک والد نیک باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر تھے دوسرے جس آدمی کا ذکر ہے اس آیت شریفہ میں وہ نمرود مراد ہیں نمرود کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی حکومت دی تھی دنیا میں 5 بین الاقوامی حکومتیں آئیں گی جو حکومتیں پوری دنیا پہ ہوں گی 4 حکومتیں گزر چکی ہیں اور 1 حکومت باقی ہے 3 مسلمانوں کی ہوں گی 2 کافروں کی ہوں گی کافروں کی 2 حکومتیں نمرود اور بخت نصر کی شکل میں گزر چکی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ذوالقرنین کی حکومت یہ مسلمان حکمران تھے ان کی عالمگیر حکومتیں بھی گزر چکی ہیں 5ویں حکومت وہ رہتی ہے وہ اسلامی حکومت ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں حکومت کا آغاز ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں نزول فرمائیں گے دجال کا خاتمہ ہوگا یہ ایک اسلامی حکومت ہوگی اور آنے والی حکومت چاہے کفر کی کوشش تو یہ ہے کہ پوری دنیا پہ ہماری تسلط ہو لیکن نہیں ہمارے نبی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہی ہوگا اور حکومت مسلمانوں کی ہوگی اسلامی پرچم پوری دنیا پہ لہرایا جائے گا اور مستقبل کے حوالے سے بلکہ ابتدائی اسلام سے لے کے تا قیامت مسلمانوں کی جو واضح دشمن ہیں احادیث کی روشنی میں وہ یہودی ہیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ مسلمان فوجی یہودیوں کا پیچھا کریں گے وہ بھاگ بھاگ کے جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور پھر اللہ کی ایسی عجیب شان ہوگی کہ جہاں جہاں یہودی چھپ جائیں گے تو چٹان کے پیچھے چھپے ہوں گے درختوں کے پیچھے تو وہ چٹان آواز دے گی آؤ اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے
درخت آواز دے گا، آؤ مسلمانوں کے فوجیوں آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ایک درخت آواز نہیں دے گا جس کو غرقد کہتے ہیں۔ غرقد اس درخت کا نام ہے، اور ہند کو تو مجھے نہیں آتی، پشتو میں اس کو کیڑا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو غرقد، اردو میں بھی اس کو غرقد کہتے ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی یہ آئل پیٹرول کے خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والے، وہ کہنے لگے کہ اسی غرقد درخت کا نشان، یہ شیل پمپ کا لیبل ہے، جہاں بھی شیل پمپ ہوگا اس پہ یہ سرخ درخت کا نشان، یہ غرقد کا نشان ہے، یہ کمائی یہودیوں کے ہاں جا رہی ہے۔ اور اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں ہمارے تعلق والے، وہ کہنے لگے کہ مجھے جہاں کبھی وہ اسپیشل سواری ملتی ہے پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، کراچی گیا ہوں، چین کے بارڈر تک گیا ہوں، کوئٹہ گیا ہوں اور لاہور گیا ہوں، جہاں بھی شیل پمپ ہو اس میں مسجد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کہا، جہاں بھی شیل پمپ ہوگا اس میں مسجد کا سوال نہیں ہو سکتا، یہ ان کی پالیسی ہے، اس میں مسجد نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالات آج سے نہیں ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، یہ پہلے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ حق و باطل کی جنگ آج سے نہیں، یہ تا قیامت رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ حق کا ساتھ دو تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود نے کہا کہ میں آپ کا رب ہوں، اس نے انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بھی نمرود کو معبود ماننے کے قائل تھے۔ اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو جانتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے جس کو سزائے موت ہو گئی تھی اس کو بلایا، اس کو جیل سے رہا کیا، اور جو باہر سے عام آزاد پھرتا ہوا ایک آدمی پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت وہ دیتا ہوں۔ اگرچہ اس کی دلیل کمزور تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل میں فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، جو پیدا کرتا ہے۔ نمرود نے پیدا تو نہیں کیا، نمرود نے تو جیل سے اس کو رہا کر دیا۔ جیل سے رہا کرنا اور بات ہے، اور ایک انسان کو پیدا کرنا وہ اور بات ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جہالت کو سمجھتے ہوئے کہ اب اس کو دوسری دلیل سے سمجھانا چاہیے، فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کر کے دکھاتا ہے، آپ مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کفر کرنے والا نمرود حیران ہو کے چپ رہ گیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوال کا جواب سوال ہی ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے سوال کا جواب سوال ہی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ طالب علم بھی ساتھ تھے، تو ہمارا ایک ساتھی وہ حافظ قرآن تھا، اس نے کہا کہ جب تک ادھر ہیں تو میں ادھر ہی سامنے بیٹھ کے تلاوت کرتا ہوں، تو جب بھی آپ لوگوں نے جانا ہو پھر مجھے بتا دیں۔ اس نے تلاوت شروع کی، اور بیٹھتے ہوئے جب حفاظ عموماً تلاوت کرتے ہیں تو اپنے جسم کو حرکت میں رکھتے ہیں۔ جسم کے حرکت میں ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی، اور جسم کی ہلکی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے، اور دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے۔ تو ایک آدمی جو عربی چوہا پہنا ہوا وہ آیا اور دور سے ادھر سے دیکھا اور ادھر سے
اب تیز انداز میں آیا اور ہمارے حافظ صاحب کو کندھے سے پکڑا کہ ساکن ہو کے تلاوت کرو، یہ جسم کی حرکت کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو آپ ہل رہے ہیں ایسے آگے پیچھے، تو یہ حرکت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ خلاف شریعت کام کر رہے ہو، یہ مت کرو۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی شرعی دلیل بتاؤ۔ اب وہ بیچارہ تو حافظ قرآن تھا، عالم تھا نہیں، وہ بس عربی وہ چوہا پہنا ہوا مسجد نبی میں، اور ہم تو ویسے بھی وہاں مسافر ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ ذرا پریشان ہو کے ساکن ہو گیا۔ تو وہ مزید ڈانٹنے لگا، آپ لوگ وہاں سے آ کے ادھر بدعات کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ وہ بیچارہ خاموش بیٹھا رہا۔ ہمارے ایک ساتھی اٹھے، عالم دین تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ عمرے کے سفر میں تھے، تو وہ اٹھ کے اس کے پاس گئے اور اس عربی کو کہا کہ اب بیٹھ جائیں، آپ ہمارے ساتھ۔ وہ عربی تھا ہی نہیں، وہ پاکستانی تھا، بس عربی لباس پہن کے وہ عربی بولتا ہوا عرصے سے ادھر رہتا ہوا، بس وہ۔ تو اس نے اس کو بٹھایا کہ بات سنو، ٹھیک ہے آپ نے سمجھا دیا، بس جاؤ۔ تو وہ غصے ہوا، آپ لوگ آ کے ادھر خرافات پھیلاتے ہو اور ہماری بدنامی کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ تو اس نے ان سے بات کی کہ دیکھو یہ بدعت کر رہا ہے۔ کیا بدعت ہے؟ جی یہ تلاوت کے دوران ہل رہا ہے۔ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ آپ اگر عالم دین ہیں اور اس کی جانبداری کر رہے ہیں تو مجھے حدیث بتاؤ، میں بھی تلاوت میں پھر ہلتا رہوں گا۔ یہ ہمارے ساتھی نے اس سے کہا، بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھی جو عالم دین تھے، اس نے کہا ادھر سے جب آپ اٹھے اور ایسے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے ایک جذبے میں آپ آئے، تو ادھر سے اٹھ کے ادھر یہ قاری صاحب کے پاس آتے ہوئے یہ ہاتھوں کا ہلانا آپ کا جو تھا، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ آپ مجھے حدیث بتا دیں، میں اس کے ہلنے کی حدیث بتا دوں گا۔ آپ وہ حدیث بتا دیں کہ آپ اٹھ کے اور جذبے میں اٹھ کے اور ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے آئے، تو ہاتھ آپ کے ساکن کیوں نہیں تھے؟ حافظ صاحب اگر ساکن کیوں نہیں ہے دوران تلاوت، تو آپ چلتے ہوئے آپ کے ہاتھ ساکن کیوں نہیں تھے؟ آپ وہ حدیث لائیں، میں یہ حدیث لاؤں گا۔ تو اب وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ حدیث اس کے پاس کدھر تھی؟ اور شریعت اتنی نازک نہیں ہے بھائی کہ بیٹھتے ہوئے کسی کو ہلنے نہیں دیتی۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ دوران تلاوت ہلنا منع ہے؟ ہاں حدیث میں ہے نماز پڑھتے ہوئے مت ہلو۔ تو یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تو بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویسے ایک بات کو اچھیڑنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہم تھے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ ہم کھڑے تھے، تو ساتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ حج میں 2017 کے حج میں ہم تھے، تو ادھر بھی اسی طرح ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ ہم آپس میں کہہ رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ایسے انہوں نے اشارہ کیا یہ قبر ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے؟ لوگوں کی ویسے غلط رہنمائی کرتے ہو یا آپ لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہو، حدیث لے آؤ، کون سی حدیث میں ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے؟ اب میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ میں سوچنے لگا کون سی حدیث؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا باب ہے بخاری شریف میں بھی، مشکات شریف میں بھی، میں اس باب میں سوچنے لگا، لیکن جواب دل میں نہیں آیا۔ تو میں نے کئی دفعہ پڑھا رب زدنی علم، یہ 5-6 دفعہ میں پڑھنے والا تھا، اللہ نے بات دل میں ڈال دی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ اس نے کہا مدینہ منورہ۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا، حدیث لے آؤ۔
میں نے اس سے کہا یہ مدینہ منورہ شہر ہے، اس پہ حدیث لے آ۔ کون کہتا ہے یہ مدینہ منورہ ہے؟ حدیث لے آ۔ آپ حدیث لاؤ گے تو میں بھی حدیث لاؤں گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ تو اب وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پیارے بھائی بات سنو، ہر بات کے لیے دلیل نہیں ہوتی، کچھ باتیں تواتراً نقل ہوتی ہیں۔ تواتر کا مطلب کیا ہے کہ دادا نے وہ اپنے بیٹے کو بتایا، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ یہ شہر مدینہ منورہ کا ہے، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں نے یہ سوال آپ کے سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ حضور کی قبر نہیں ہے، حدیث لے آؤ، تو کہاں سے ہم حدیث لائیں گے؟ صحابہ تو اب زندہ نہیں ہے کہ ہمیں کہہ دیں کہ یہ قبر ہے۔ وہ اشارتاً تو کہہ سکتے ہیں اس طرف، لیکن عین قبر کا اشارہ کون ہمیں کر کے دے؟ کچھ باتیں تواتراً نقل ہوتی ہیں کہ یہ حضور کا شہر ہے، یہ ہمارے نبی کی قبر ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی بڑی ہستی، ان کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تو یہ تواتراً نسل در نسل یہ چیزیں دکھائی گئیں اور ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کا کہنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بات غلط ہے اور یہ تواتراً نقل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی سوال کا جواب سوال ہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نے پھر سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا کہ میرا رب وہی ہے جو مشرق سے، وہ مشرق کی طرف سے سورج کو وہ طلوع کر کے دکھاتا ہے، آپ مغرب سے دکھائیں۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کفر کرنے والا نمرود خاموش ہو گیا۔ بہرحال یہ فتنے مختلف زمانے میں ہوتے ہیں۔ آج صبح مجھے ایک جوان آیا، کہتا ہے کہ وہ کوئی بندے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں اور صحابہ کے متعلق ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا عشاء کے بعد، آج میں نے اس سے کہا عشاء کے بعد آؤ، میرے بیٹے کی جو بھی بات ہو، سوال ہو، وہ شریعت کے روشنی میں دیکھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے فتنے بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، ہمارے اندر غیروں کی محنت جاری ہے۔ فلاں نبی ہے اور قادیانیت کے الگ فتنے اور دیگر فرقوں کے الگ۔ قرآن اپنے علماء سے جڑے رہو اور اپنے علماء کی باتیں سنو، ان سے دور نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کہیں سوال کا جواب نہ ہو تو سوال کا جواب نہ ہونا آپ کے دین کا باطل ہونا تو نہیں ہے۔ وہ ایک جوان آیا، کالج کا جوان تھا، مجھے بڑی پیاری بات کہی، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی۔ کہتا ہے کہ کچھ جوان جمع تھے اور وہ دوسرے مسلک کے تھے اور صحابہ کرام کے خلاف ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے، ایک دلیل مجھے پیش کرتے، دوسری دلیل، اور 5-6 تھے، مجھے درمیان میں گیر رکھا ہے، ان کے درمیان میں بیٹھ کے میں کالج میں پڑھتا ہوں، تو مجھے روز سوالات کر کر کے مجھے تنگ کر دیا، اور کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے عقیدے پہ آئیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب مجھے یاد نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میری دین میں ضرور ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے سوال کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں کبھی بھی تسلیم نہیں ہوتا، میرا دین برحق ہے، ان سوالات کے جواب ہیں، لیکن مجھے اپنے دین سے علم نہیں ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہ ہونا تو میرے دین کا باطل ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ بہرحال قرآن سنو، احادیث سنو، اپنے علماء کے قریب بیٹھو، اور کہیں جواب سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کرو۔ جواب سمجھ میں نہ آنا مغلوب ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب ہونے میں بعض مباحثہ کیا؟ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو بڑی حکومت دی تھی اس آدمی کو۔ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہی ہے جو جلاتا ہے
پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واقعی میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے دکھاتا ہے، آپ مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں۔ فبہت الذی کفر، کفر کرنے والا آدمی حیران ہو کے چپ ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا اللہ فضل فرما، قبول فرما، برکت نازل فرما، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کی محبت عنایت فرما، مردگان اہل اسلام جتنی بھی رحلت فرما چکے میرے والدین سمیت سب کی مغفرت فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک۔ اپنی جگہ تشریف رکھیں، ساتھ دو تین منٹ کے لیے اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ کسی ساتھی نے کام کیا ہے اللہ